اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہیرے کی پہچان ایک جوہری کو ہوتی ہے، اسی طرح علم کی پہچان علم دان کو ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ایک طالب علم نے ایک موچی سے یہ کہا کہ اگر آپ میرا جوتا ٹھیک کر دیں، ریپیئر کر دیں، تو میں آپ کو دین کا ایک مسئلہ سکھاؤں گا، اور اس موچی نے کیا جواب دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مدرسے میں ایک بہت ہی قابل عالم تھے، وہ اپنے جتنے بھی طالب علم تھے ان سب کو سمجھایا کرتے تھے کہ دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور بچے، ظاہری بات ہے کہ بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے ان کا ذہن ویسے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو بہت قیمتی چیز حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک طالب علم، اس کا جوتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لیکن استاد کی بات اس کے ذہن میں تھی کہ میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس تو دین کا علم ہے۔ وہ جوتا لے کر موچی کی دکان پر گیا، تو موچی سے کہنے لگا کہ جی میرا یہ جوتا آپ مرمت کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرا جوتا مرمت کر دو نا، تو میں آپ کو ایک دین کا ایک مسئلہ سکھاؤں گا۔ تو موچی کہنے لگا اپنا مسئلہ دین کا اپنے پاس رکھو، مجھے اگر پیسے دو گے تو میں آپ کا یہ جوتا جو ہے وہ مرمت کروں گا، ادروائز میں مرمت نہیں کروں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ استاد صاحب نے تو مجھے کچھ اور کہا تھا۔ وہ جوتا لے کر واپس آیا مدرسے، اور اپنے استاد صاحب سے اس نے یہ بتایا کہ جی اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تو بغیر پیسوں کے آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، جوتا ریپیئر نہیں کروں گا۔ استاد کیونکہ دانا اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس نے اس کو سمجھایا کہ اچھا آپ ایسا کرو، میں آپ کو ایک موتی دیتا ہوں، اس موتی کو لے جاؤ اور سبزی منڈی میں، اور وہاں پر جا کر نا اس کا ریٹ لگوا کر آؤ۔ طالب علم نے کیا کیا، وہ موتی لیا اور ایک سبزی فروش کی دکان پر چلا گیا، اور سبزی فروش کو وہ موتی دے کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے اس کی قیمت لگا دو، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی میں کیا قیمت لگاؤں، یہ دو چار جو لیمو پڑے ہیں یہ اس کے بدلے میں اٹھا لو، اور یہ مجھے دے دو، میرے بچے کھیل لیں گے اس سے موتی سے۔ وہ بڑا حیران ہوا، واپس آ کر پھر استاد صاحب کو بتایا کہ جی اس نے تو یہ کہا کہ اس کے بدلے میں دو چار لیمو اٹھا لو، اور جو ہے یہ مجھے دے دو، میرے بچے کھیل لیں گے۔ استاد نے کہا اب اس موتی کو لے جاؤ اور جوہری کی دکان پر، اور اس سے اس کی قیمت لگواؤ۔ اب وہ جیسے ہی جوہری کی دکان پر گیا اور اس کو کہا کہ جی اب میں موتی فروخت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی قیمت لگا دیں۔ جوہری موتی کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، وہ کہتا کہ یہ موتی انتہائی قیمتی ہے، میں اپنی پوری دکان دے کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا جی اس نے تو بتایا تھا کہ دو چار لیمو مجھ سے لے لو، اور یہ کہتا کہ اس کی اتنی قیمت ہے کہ پوری دکان بھی میں فروخت کر دوں تو میں وہ نہیں اس کی قیمت ادا کر سکتا۔ خیر وہ واپس آیا اپنے استاد کے پاس، اور اس نے سارا ماجرا بتایا کہ وہ جوہری تو یہ کہتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، بیش بہا، اور اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ تب استاد نے اس کو لیسن دیا، اور وہی لیسن آپ کے لیے ہے کہ ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ موتی کی قیمت موتی کی منڈی میں لگی، علم کی قیمت علم دان بتا سکتا ہے، اس کی منڈی میں ہی اس علم کی قیمت لگ سکتی ہے۔ جس کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کا علم کتنا قیمتی ہے وہی اس کی قیمت لگا سکتا ہے۔ جس کو یہ پتہ ہوگا کہ موتی کتنا قیمتی ہے وہی اس کی قیمت لگا سکتا ہے، اور جس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ لیمو یا سبزی کے ریٹ کیا ہیں اور وہ کتنے میں فروخت ہونے ہیں وہی اس کا ریٹ لگا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی صحبت کو اتنا اچھا بنائیں کہ اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں۔ اپنی جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں بیسیکلی اس کی قدر و قیمت اسی مارکیٹ میں لگے گی جہاں پر وہ انوائرمنٹ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے۔ اس لیے مولانا عارف رومی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کنن،
اور صحبت تالے ترا تالے کنن، اچھے کی صحبت اچھا اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو گئے ہوگا، کل انشاءاللہ